لیکن جن کی صرف بیٹیاں اور بیٹے نہیں ہو رہے سوشلی ان کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے عامر صاحب. وہ تو خاندان میں ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کی عزت کم ہو جاتی ہے. بیچاری کہہ رہی ہے کہ مجھ سے اس لیے نہیں مل رہا ہے کہ کہیں جو دوسری پریگننٹ خواتین ہیں ان کو اس پہ اثر نہ ہو جائے. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے, جو طلاق یافتہ خواتین ہوتی ہیں یا پھر جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں, ان کو شادی بیاہ کی تقریبات میں نکاح میں ساتھ نہیں بٹھایا جاتا کہ یہ ان کا برا اثر نہ پڑ جائے. اور یہ بہت کامن بات ہے کہ وہ کوئی خود بلائی بھی ڈاکٹر صاحب تو عورتیں خود پیچھے ہٹتی ہیں کہ میرا اثر نہ ہو جائے اس نئی دلہن پر. تو یہ مینٹیلٹی تو ٹیلی ویژن کے تھرو آپ کو بتانا پڑے گا لوگوں کو. بالکل آپ نے بہت اچھا اس کو ریز کیا ہے پوائنٹ. دیکھیں اسلام میں بدشگونی قطعاً ممنوع ہے, حرام ہے. البتہ نیک شگون لینا جائز ہے. یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو آپ اس سے اچھا شگون لیتے ہیں تو یہ تو ٹھیک ہے. لیکن بدشگونی کسی بھی معاملے میں کہ ایسا اس لیے ہوا کہ ایسا ہو گیا تھا یا چونکہ ایسا ہوا تو ایسا ہو جائے گا, یہ قطعاً ممنوع اور حرام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک مومن اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے. زندگی, جان, آل, اولاد, روپیہ, پیسہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. قرآن کریم کی جو آیت مفتی صاحب نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور. اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے, اور جسے چاہتا ہے اللہ کوئی اولاد نہیں دیتا. تو یہ اللہ کے اختیار ہے. اس میں نہ تو فی نفسہ ہی اس عورت کا کوئی قصور ہے, نہ اس کا شوہر قصوروار ہے, نہ کوئی اور اس میں حصے دار ہے. تو اللہ کی مرضی ہے. اللہ رب العالمین کسی کو جس طرح آپ نے دے کر بھی آزماتا ہے, لے کر بھی آزماتا ہے. اور اللہ بہت زیادہ بہترین فیصلے کرتے ہیں. جو ہم کہتے ہیں سبحان ہے, وہ اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحان ہے. تو سبحان کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک ہے, لیکن یہ بہت ہی محدود اور عامیانہ معنی ہے. اصل میں سبحان کا معنی ہے کہ اللہ ہر کمزوری سے, ہر نقص سے, ہر غلط فیصلے سے منزہ اور پاک ہے. اگر وہ کسی کو اولاد نہیں دے رہا تو ٹھیک ہے, نہیں دے رہا, اچھا کر رہا ہے, نہیں دے رہا, کیونکہ یہ اولاد اس کے لیے عذاب بن جائے گی. اگر کسی کو اولاد دے رہا ہے تو بھی ٹھیک دے رہا ہے. کسی کو اللہ نے اعلیٰ عہدے اور مرتبے سے نوازا ہے تو بالکل ایکوریٹ فیصلہ ہے اس کا. چھوٹا سا ضمناً سوال, یہ جو تقدیر پر ایمان ہے. آج کل بہت لوگ ایک فیشن بن گئے, مجھے بتائی گئی صحیح ہے غلط, کیوں میں بہت سارے سوال آپ سے اس وقت کرتی ہوں, مجھے پتا ہوتا ہے آپ جواب کیا دیں گے, اس کا مجھے نہیں پتا. آج کل یہ فیشن بن گیا, لوگ کہتے ہیں مجھے بچے نہیں چاہیے, ہمیں اولاد نہیں چاہیے, ہم اس ملک میں بچے نہیں پیدا کر سکتے, بچے پیدا کریں گے وہ اس طرح در کی ٹھوکریں کھائیں گے, یہ نہیں ہے. کیا یہ کہنا صحیح ہے یا اس میں گناہ ہے؟ بالکل غلط ہے, شرعاً بھی, اخلاقاً بھی, انسان ہونے کے ناطے بھی بالکل 100% یہ غلط عقیدہ, غلط نظریہ, غلط سوچ ہے. اچھا. اور اس کے بہت زیادہ مضر اثرات دنیا کے سامنے آئے ہیں, اور اب وہ دنیا ترس رہی ہے کہ ہم کہاں سے لے کر آئیں نئے بچے, نئے لوگ, اور دنیا والوں کے لیے انہوں نے دروازے کھول دیے ہیں. تو یہ بہت غلط سوچ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں, لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کہاں سے کھلائیں گے. تو جتنے بھی بچے دنیا میں آتے ہیں وہ ایک منہ لے کر آتے ہیں, دو ہاتھ لے کر آتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کے لیے وسائل پیدا کر دیے ہوتے ہیں. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. کتنے جاندار ایسے ہیں جو اپنی پشت پر اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے. ان کے کوئی اسٹور روم نہیں ہوتے, ان کے کوئی گروسری نہیں لا کے رکھی جاتی, مہینے کا سودا نہیں آتا ان کے گھر میں, کچن نہیں ہوتا, کیبنٹس نہیں ہوتی ان کے گھر میں, ریفریجریٹر نہیں ہوتے, لیکن اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے. اور سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے. انہوں نے کہا کہ میں اللہ تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا یہ تمہارا کام نہیں ہے, یہ کھلانا پلانا میرا کام ہے. کہ اللہ تو نے دیا ہے, تیرے دیے ہوئے سے دعوت کرنا چاہتا ہوں. کہا اچھا چلو کرو دعوت. اب سارے جنات لگا دیے, انسان لگا دیے, پوری خلقت اور پوری رعایا لگا دی, اور سب دیگیں لگی ہوئی اور پکا رہے ہیں کھانا. جب سب تیار ہو گیا اور دسترخوان بچھا بھی نہیں تھا, لوگ منتظر تھے, تو دریا میں سے ایک مچھلی نے منہ نکالا اور کہا سلیمان پہلے میرا پیٹ تو بھرو. کہا چلو پہلے بے زبان کو کھلا دو. وہ تو سب کی بولیاں جانتے تھے اللہ کے حکم سے. چنانچہ اس کی منہ میں جب رزق ڈالا جا رہا ہے, دیگیں الٹی لی جا رہی ہیں, سارا کھانا اس ایک نے کھا لیا اور کہا تم نے تو سب کا کھا لیا. اس نے کہا مجھے اللہ روزانہ ایسے 3 لقمے کھلاتا ہے, سلیمان تو نے تو ابھی ایک ہی لقمہ کھلایا ہے. میں اس بہن کے لیے ایک جملہ کہنا چاہوں گا, جس طرح مفتی عمیر صدیقی صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین جس نبی کا خطاب رکھا, اس نبی کے گھر میں 4 رحمتیں پیدا فرمائیں. تو جس کے اوپر اللہ نے بیٹیاں دی ہیں وہ اس پر روزانہ اللہ کا شکر ادا کیا کرے. کیونکہ بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے جو ہیں وہ بیوی بچوں کے ہو جاتے ہیں, لیکن بیٹیاں, ہمارے پاس سوالات بھی ایسے ہی آئے نا کہ بیٹیاں اپنے گھروں کی ہونے کے باوجود بھی سسرال کا بوجھ اور ذمہ داریاں برداشت کرنے اور ان کو چلانے کے باوجود بھی, اپنی آل اولاد کے باوجود بھی اپنے ماں باپ کے لیے اپنے سسرال میں تڑپ رہی ہوتی ہیں. کسی طرح اماں سے ملاقات ہو جائے, کسی طرح بابا کا دیدار ہو جائے. تو ان بہن, اور جو یہ لوگ
جو یہ حرکت کر رہے ہیں یہ بالکل ہندوانہ سوچ ہے کہ ان کے اثرات آ جائیں گے, یہ نحس اثرات ہیں, یہ نحس گھڑی ہے, بالکل اس کا اسلام میں, قانون میں, شرع میں, اخلاق میں, ایون یہ کہ سائنس میں بھی کوئی وجود نہیں ہے, کسی کے کوئی برے اثرات نہیں چڑھتے, ایون یہ کہ ان کے ساتھ ہمدردی کا رویہ رکھنا چاہیے, ان کو اور زیادہ ویلکم کہنا چاہیے, ان کی اور زیادہ رسپیکٹ کرنی چاہیے. ماشاءاللہ بہت اچھی